کھڑا کھڑا تو ہو سکتا ہے اس کے اعضاء ڈھیلے ہی پڑ جائے، آپ اسے ایک 200 گز لمبی رسی سے باندھ دیں کھوٹے سے، کیا نتیجہ نکلے گا کہ 200 گز کے نصف قطر ریڈیس، ریڈیس آف 200 یارڈس کا دائرہ وجود میں آ جائے گا۔ وہ گھوڑا شمال میں بھی جا سکتا ہے لیکن 200 گز تک، 201واں گز نہیں آئے گا۔ جنوب میں بھی جا سکتا ہے لیکن 200 گز تک، 201واں گز نہیں آئے گا۔ مشرق میں بھی جا سکتا، مغرب میں بھی جا سکتا۔ آزادی بھی ہے اور پابندی بھی ہے، اس دائرے کے اندر وہ آزاد ہے، مشرق میں جائے، مغرب میں جائے، شمال میں جائے، جنوب میں جائے، 50 گز پہ بیٹھ جائے، 100 تک چلا جائے، 200 تک چلا جائے، آگے نہیں۔ کھوٹے سے بندہ کھڑا رہے، ٹھیک ہے، اس کی مرضی ہے۔ یہ ہے بس جمہوریت اسلام میں، کتاب و سنت کے احکام کا دائرہ۔ لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ۔ میں نے ایک دفعہ اس صورت کا میں درس دے رہا تھا اسلام آباد میں کمیونٹی سینٹر میں، پہلی صف میں بیٹھے ہوئے تھے جسٹس محمد افضل چیمہ، شاید بہت سے لوگوں نے نام سنا ہو، کافی مشہور رہے اپنے زمانے میں، چیف جسٹس بھی رہے ہیں۔ اس کے بعد رابطہ عالم اسلامی کے یہاں پر اس علاقے کے وہ محتمم رہے ہیں۔ تو وہ میری پہلی صف میں بیٹھے ہوئے تھے، سن رہے تھے۔ میں نے جب اس آیت کا یہ مفہوم بیان کیا، بعد میں ایک ملاقات میں کہ میں حیران ہو گیا ہوں کہ اس آیت کو ہزاروں مرتبہ میں نے پڑھا، لیکن یہ تصور جو آپ نے دیا ہے کمال کر دیا آپ تو، دستور کا خاکہ۔ میں نے تو کبھی ادھر سنا ہی نہیں تھا، نہ میں نے سوچا تھا۔ میں یہ بھی کہتا رہا ہوں کہ ہمارے دستور میں جو ہے no legislation can be done repugnant to the Quran and the Sunnah، یہ اسی آیت کا ترجمہ ہے، جس نے بھی کیا ہے بہت قابل تعریف۔ آخر کچھ لوگوں نے وہ ورڈنگز بنائی ہیں نا، یہ ورڈنگز جو ہیں جنہوں نے دستور کا وہ خاکہ بنایا ہے، تو اس سے بہترین جو ہے اس کی ترجمانی نہیں ہو سکتی کہ قرآن اور سنت کے منافی کوئی قانون یہاں نہیں بن سکتا، بس خط۔ ہاں جو چیز قرآن اور سنت کے منافی نہیں ہے اس میں آپ قانون سازی جو چاہیں کر لیں۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ بات تو پہلی مرتبہ کھلی کہ اسلامی دستور کا اصل جو دستور کی بنیاد ہے وہ تو یہاں بیان کی گئی۔ اسی طرح اسلامی ریاست کا شہری کون ہوتا ہے، اس پر بحث ہے اس صورت کے آخر میں۔ اسلامی ریاست کی شہریت مسلمان کے لیے ہے، اس میں ایمان کی شرط نہیں ہے، ایمان تو ہم جان ہی نہیں سکتے کسی کے اندر ہے کہ نہیں ہے۔ یہ بحث صرف سورہ حجرات میں آئی ہے۔ قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم۔ اسلام اور ایمان کو علیحدہ کر کے کہ ایمان کی بنیاد پر نہیں ہے معاشرہ، مجھے کیا پتہ، میں نکاح خواہ ہوں، کسی کا نکاح پڑھا رہا ہوں، مجھے کیا پتہ اس میں ایمان ہے کہ نہیں ہے، میں اسی بنیاد پہ پڑھا رہا ہوں مسلمان ہے۔ تو ساری دنیا کے اندر سارا معاملہ اسلام پر ہے، ایمان پر نہیں ہے۔ آخرت میں سارا معاملہ ایمان پر ہے، اسلام پر نہیں ہے۔ تو مسلمانوں کے قائد اعظم بھی اگر ہو لیکن ایمان دل میں نہیں ہے تو وہاں تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہے، ایمان دل والا ہی۔ تو یہ اصل میں اب یوں سمجھیے کہ یہ دائرہ تو ہے قرآن اور سنت کا، اس کے اندر جو کچھ ہے مباح ہے، گھوڑا آزاد ہے، جتنا چاہے جائے، جتنا چاہے جائے، 200 گز تک، اس کو کہیں گے یہ مباحات کا دائرہ ہے۔ اس مباحات کے دائرے میں آپ جو بھی چاہیں بہتر سے بہتر مشاورت کا نظام بنا لیں، جس کو میں کہتا ہوں کہ اب اس میں جو انسٹیٹیوشنلائزیشن ہوئی ہے، اس حقیقت کو مان لیجئے کہ وہ وسٹ نے کی ہے، ہم نے نہیں کی ہے۔ انسٹیٹیوشن بنانا، ادارے بنانا، یہ کہ لیجسلیچر علیحدہ ہے، جوڈیشری علیحدہ ہے، ایگزیکٹو علیحدہ ہے، یہ ہم نے نہیں بنائے۔ اصول مل جائیں گے آپ کو خلافت راشدہ میں اور قرآن اور حدیث میں، ادارے تو نہیں ملتے نا۔ اب اس دائرے کے اندر جمہوریت کے وہ ساری چیزیں موجود ہیں کہ جو آج دنیا مانتی ہے۔ نمبر 1، فریڈم آف ایکسپریشن، ہر شخص کو اپنی رائے کے اظہار کا موقع ہے، وہ جلسہ کرے اور اپنی رائے بتائے، اسے حق ہے۔ ہاں کتاب و سنت کے خلاف کوئی بات نہیں، اور یہ حق غیر مسلموں کو نہیں دیا جائے گا کہ وہ چاہے تو اسلام کے خلاف تبلیغ کریں، اسلام کے خلاف بولیں۔
خلافت مسلمین کی ہے، عوام کی نہیں ہے. اٹس ناٹ پاپولر خلافہ، اٹ از خلافہ آف دی مسلمین، آف دی مسلمس. لیکن مسلموں کو سارے اختیارات حاصل ہیں. آپ بات کریں، آپ حکومت پر تنقید کریں، آپ حکومت کی پالیسیوں سے اختلاف کریں. یو ہیو دی رائٹ، فریڈم آف ایکسپریشن اینڈ کرٹیسزم، فریڈم آف ایسوسیشن. جماعت بنانے کے آپ کو حق ہے، آپ جماعت بنائیں. البتہ آپ کا مینیفیسٹو جو ہے وہ سکروٹنائز کیا جائے گا کہ اس میں کوئی خلاف اسلام شے تو نہیں. بس مباحات کے دائرے میں ٹیکسیشن پالیسی کا معاملہ ہے، آپ کو پارلیمانی نظام بنانا ہے یا مرکزی جو ہے نظام بنانا ہے، یا یہ کہ وہ صدارتی نظام، یہ مباحات ہیں. قرآن نے نہ اس کو لازم کیا نہ اس کو حرام کیا، مباح. اچھا اگر آپ صوبائی نظام بناتے ہیں، یہ بھی ہو سکتا ہے یونٹری گورنمنٹ، کوئی صوبے ہیں ہی نہیں. ایران میں کوئی صوبے نہیں ہے، بنگلہ دیش میں کوئی صوبے نہیں ہے، ایک ہی مرکزی حکومت، ایک ہی اسمبلی ہے. یہ ہمارے ہاں جو 4 اسمبلیاں صوباؤں کے اندر بنی ہوئی ہیں وہ تو وہاں نہیں ہے، حالانکہ ان کی تو تعداد ہم سے زیادہ ہے آبادی. تو یہ یونٹری نظام ہے. ایک ہے جس کے اندر کہ آپ ایک نظام بناتے پارلیمانی، ایک صدر، ایک وزیر اعظم. ایک نظام وہ ہے صدارتی، اس میں صدر، یہ سب کچھ. یہ مباحات ہے بھائی، ان میں سے جو چاہو، جو تمہارے لیے زیادہ سوٹیبل ہو وہ کرو. اسی طریقے سے اب جو لیجسلیشن ہے وہ سب لوگوں کی رائے سے بنے، لیکن صرف مباحات کے دائرے میں. اور اس میں بھی اگر کسی کو اختلاف ہے تو اس کو حق ہوگا کہ وہ کورٹ میں جائے. اس ضمن میں 2 آیتیں آپ کو سنانا چاہتا ہوں سورہ نساء کی. یہ 58 اور 59 2 آیات بڑی اہم. پہلی آیت میں 2 انسٹیٹیوشن کا ذکر ہے. ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا. اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانت کے حقداروں کے حوالے کرو. یہ ہے اصل میں نظام. آپ کو اگر ووٹ کا حق دیا گیا ہے یہ ایک بہت بڑی امانت ہے، یہ اس کے اہل کو دو. دیکھو کون متقی ہے، کون صاحب علم ہے، کون صاحب فکر ہے، جس کے اندر یہ صلاحیتیں ہوں، اس کو دو. حدیث نبی میں نے سنائی آپ کو، المستشار مؤتمن، جس سے مشورہ کیا جائے اسے گویا کہ امین بنا دیا جاتا ہے. میں نے آپ سے کوئی بات پوچھی ہے تو اب آپ جو ہے امین ہیں. ایک تو یہ کہ میں نے جس بات میں آپ سے مشورہ مانگا اسے عام نہ کر دیں، ڈھڈورا نہ پیٹ دیں، وہ میرا اور آپ کا راز ہے. نمبر 2 یہ کہ آپ پابند ہیں کہ جو بہترین رائے آپ کے نزدیک ہو وہ مجھے دیں. یہ نہیں کہ کوئی اور بات ہو کہ چلو اس کو الٹی پٹی پڑھاؤ، پرانا کوئی اپنا جو ہے بدلہ اس سے لے لو. نہیں، المستشار مؤتمن. تو ہر ووٹ جو ہے ایک امانت ہے اللہ کی طرف سے، وہ دو اس کے اہل لوگوں کو. یہ نہ دیکھو یہ میری برادری کا ہے، یا میرا یہ کام کر سکتا ہے، یہ پولیس پرچے کے اندر میری مدد کر سکتا ہے، یا پیسہ دے کر آپ ووٹ دے رہے ہو. نہ، تو یہ ادارہ گویا کہ ان تؤدوا الامانات الی اہلھا. دوسرا ادارہ اسی آیت کے اندر آتا ہے، وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ فَاحْكُمُوا بِالْعَدْلِ. جب فیصلہ کرنے بیٹھے لوگوں کے درمیان تو عدل کے ساتھ فیصلہ کرو. یہ عدلیہ ہو گئی. یہ یوں سمجھیے کہ جیسے آم کی گٹھلی میں پورا آم کا درخت ہے، ان آیتوں میں، ان الفاظ میں یہ پورا سسٹم موجود ہے. ایک جو ہے ایگزیکٹو ہے، ایک جوڈیشری ہے. ایگزیکٹو کے لیے کون سی آیت ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. اہل ایمان اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم. اور اپنے میں سے جو والی امر ہیں، ولی الامر ہیں، جو اقتدار اور اختیار والے ہیں، حکمران ہیں، ان کی اطاعت کرو. لیکن فرق کیا رکھا دیکھیے، اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ تو دوہرا کر اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول. یہ اطاعت مستقل ہیں، یہ عارضی نہیں ہے. اپنے میں سے اولو الامر، یہ غیر مسلمان آ جائیں وہ آپ پر حاکم ہو جائیں، آپ ان کی اطاعت کے پابند نہیں ہیں. ہاں تم میں سے جو لوگ
فعالی امر بنا دیے گئے، وہ انتخاب کے ذریعے سے ہوگا جو پہلی آیت میں آ چکا، ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، اہل لوگوں کو منتخب کر کے پھر ان کے حوالے وہ اولو الامر ہو گئے، امر کی اطاعت کرو۔ لیکن فرض کیجئے آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اولو الامر کا جو فلاں فیصلہ ہے وہ شریعت کے خلاف ہے، تو اب کیا کرو گے؟ فَإِن تَنَازَعْتُمْ، اگر تمہارے مابین اختلاف ہو جائے، جھگڑا ہو جائے، فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، تو لوٹا دو اس معاملے کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف۔ مستقل جو اطاعتیں ہیں وہ اللہ اور اس کے رسول کی ہیں، اس سے آگے کی اطاعت جو ہے مشروط ہے، اللہ اور اس کے رسول کے احکام کے دائرے کے اندر اندر اطاعت ہوگی، چاہے وہ ابو بکر ہو اور چاہے عمر ہو رضی اللہ تعالی عنہما۔ حضور کی اطاعت مطلق تھی، جو حکم دے اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول۔ اولو الامر کی اطاعت مطلق نہیں ہے، بلکہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے احکام کے دائرے کے اندر اندر ہے، اور اس میں بھی ایک شخص کی رائے ہو سکتی ہے، انٹرپریٹیشن کا فرق ہو سکتا ہے، اختلاف ہو سکتا ہے کہ فلاں کام تو شریعت کے خلاف ہو گیا، اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے منافی ہے، فردوہ الی اللہ والرسول، تو لوٹا دو اسے اللہ اور اس کے رسول کی طرف۔ طے تو ہو گئی بات، لیکن وہ کہاں جائیں، کس سے بات کریں؟ یہ انسٹیٹیوشن خلافت راشدہ میں موجود نہیں تھا، اصول تھا۔ حضرت ابوبکر نے کہا میں سیدھا چلوں تو تم پر میری اطاعت فرض ہے، اور ٹیڑھا ہو جاؤں تو مجھے سیدھا کرنا تمہارا فرض ہے۔ سیدھا کریں کیسے؟ آپ تو خلیفۃ المسلمین ہیں، خلیفۃ الرسول، بلکہ حضرت ابوبکر کو تو خلیفۃ الرسول کہا جاتا تھا، ان کی بات کے خلاف کہاں جائیں گے؟ ویئر از دی کورٹ آف اپیل؟ لہذا انسٹیٹیوشن نہیں تھا، اصول تھا۔ آج انسٹیٹیوشن بنا دیے گئے۔ آپ کو معلوم ہے دنیا میں طاقتور ترین انسان جو ہوتا ہے وہ امریکہ کا صدر ہوتا ہے، لیکن امپیچمنٹ ہو سکتی ہے اس کی، اس کا طریقہ کار موجود ہے ان کے دستور کے اندر، اس کے خلاف آپ جا سکتے ہیں، لیکن یہ جو ہے یہ انسٹیٹیوشن وہاں موجود نہیں تھا۔ میں اس کی ایک اور مثال اس سے بھی واضح دے دوں آپ کو۔ حضرت عمر نے جب یہی بات فرمائی، جب میں سیدھا ہوں تو تمہیں میری اطاعت کرنی ہوگی، اور میں ٹیڑھا ہوں تو مجھے سیدھا کرنا ہوگا، تو ایک بندو کھڑا ہو گیا، اس نے تلوار اپنی کھینچی اور کہا اگر ٹیڑھے ہو گئے تو ہم اس سے ٹھیک کر دیں گے تمہیں۔ اور حضرت عمر نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ میرے پیچھے چلنے والے جو ہیں وہ حیوانات نہیں ہے، بیڑوں کا گلہ نہیں ہے، ڈیف اینڈ ڈمب نہیں ہے، جو کہ آنکھیں کھول کر چلیں گے، علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی، بجائے اس کے کہ ڈانٹتے گئے کیا بات تم نے کہہ دی ہے۔ لیکن کیوں؟ اس کے علاوہ اور راستہ کون سا تھا وہاں؟ کسی کو سیدھا کرنے کا راستہ اور کون سا تھا وہاں؟ ہاں، ایک موقع پر حضرت عمر نے قدم اٹھایا، جب مسئلہ سامنے آیا کہ عراق اور ایران اور شام یہ فتح ہو گئے، بہترین زرخیز علاقے، اب کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ انہیں ہمارے درمیان تقسیم کرو، 5واں حصہ ان زمینوں کا وہ بیت المال کی ملکیت ہوگا، یہ مال غنیمت ہے، جہاد کے نتیجے میں حاصل ہوا ہے، یہ زمینیں ہمارے اندر تقسیم کر دیجیے، جیسا کہ حضور نے خیبر کی زمینیں تقسیم کر دی تھی، تو یہ کیجیے۔ حضرت عمر نے کہا نہیں، مال غنیمت کا اطلاق ہوگا صرف اس مال پر جو عین محاذ جنگ میں ملے، ہتھیار ہیں، بیڑے بکریاں ہیں، اونٹ ہیں، گھوڑے ہیں، اور جو قیدی ہیں POWs انہیں آپ غلام بنا سکتے ہیں، کوئی عورتیں محاذ جنگ پر قید میں آئی ہیں تو ان کو آپ کنیزیں بنا سکتے ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ پورے ایران کی عورتوں کو کنیزیں بنا لیں اور پورے ایران کے اشخاص کو اپنے ذاتی غلام بنا لیں اور پورے ایران اور شام اور عراق کی زمینیں جاگیریں بن جائیں، تو تاریخ انسانی کا عظیم ترین جاگیر زارانہ نظام پیدا ہو جاتا۔ حضرت عمر کی اپنی رائے تھی، آپ پڑھ گئے، ادھر سے وہ بھی لڑ گئے۔ پھر کیا کیا حضرت عمر نے؟ ایک کمیٹی بنائی خاص، 5 اوس 5 خزرج کے آدمی جو زمینداری سے واقف تھے۔ قریش زمینداری کو نہیں جانتے تھے، ان کا ہاں پیشہ تھا ہی نہیں، زمین پہ ان کے جو ہے کوئی شے اگتی نہیں تھی۔ وادٍ غیر ذی زرع، یہ حضرت ابراہیم کی دعا میں الفاظ آتے ہیں،
ان کے سامنے رکھا تھا، تو انہوں نے فرمایا کہ یہ میں آج تقسیم کر دوں، تو بعد میں